آئیے اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی بھی سنتے ہیں۔ اسلام کا مجاہد اعظم، یہ حلال اور صلیب کی جنگوں کا ہیرو، اور جس پہ امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے، اور آج صدیاں گزرنے کے بعد یہ سینوں میں دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ سلطان ایوبی کا نام آج بھی دلوں پہ نقش ہے، اور اس کا نام سن کے مردہ جانوں کے اندر بھی زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے زمانے میں ریجینالڈ بدبخت ایک انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے قافلے کو روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا۔ انہوں نے کہا ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو نے ہمارا سامان لوٹ لیا، ہمیں جانے دے۔ تو اس نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ بس سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو میں نے تاریخ میں پڑھا کہ وہ دانت پیستا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور اس میں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاؤں گا چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ پھر پونے دو سال کا عرصہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی دیکھیں، جنگی مہموں کو ترتیب دیتا رہا، دن رات اس نے ایک کر دی، نیند قریب نہ آنے دی۔ جب نیند بہت زیادہ تنگ کر دی تو پھر وہ خیمے کی چوب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں کی آگ بجھا لیتا، اور پونے دو سال کا عرصہ اس نے چارپائی پہ لیٹ کے نہیں دیکھا۔ پھر وہ لمحے آئے کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے، اس نے شاہ گاما کو اپنی کرسی دی اور ساتھ کہا ہم جس کو کرسی دیتے اسے امان دیتے۔ پھر اس نے اس کے جو نائٹس تھے ان کو آپ خوریم دیے، ان میں پانی دیا، کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں اس کو امان دیتے ہیں۔ پھر جب ریجینالڈ کی باری آئی تو بادشاہ کی رگیں پھول گئیں غصے سے، اس نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا او کتے، تم نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے۔ اور اس طرح اس ریجینالڈ کتے کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ اور روشن تاریخ ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اس دور کے شہنشاہ، اس دور کے بادشاہ اتنی جرأت اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے، اور آج ہماری کمزوریاں نے دشمنوں کو دلیر کر دیے۔ کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سر عام یوں توہین و تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی، اور پھر 1.40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہوں، یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے۔ تو امت مسلمہ کی موت واقع ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے، اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اوپر غالب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ امت کو وہ دن نصیب فرمائے کہ امت کا غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالم لیڈر کوئی نہیں ہے، عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے۔ سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوا، اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اقتلونا ولا تسبوا لنبینا، ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو۔ ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی۔ یہ محبتوں کا عالم، وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوزے جگر۔ اس وقت امت بے امام ہے، امت کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امت کی رہنمائی کرے، ملک بھی خالی ہیں اور عالمی لیول پہ بھی ہم کسی امام سے محروم ہیں۔ اللہ نے وہ دن نصیب کرنے ہیں، ہم صفے سیدھی کریں، بس ہمارا کام اتنا ہے، صفے سیدھی کریں گے تو امام بھی اللہ بھیج ہی دے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ اس کے جھنڈے نیچے ہم کھڑے ہوں گے۔ اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، کتب صحاح میں موجود ہے، بخاری اور باقی کتابیں اٹھائیں، ہمیں اس وقت کی بشارت دی گئی ہے کہ جب اساکر اسلام ترتیب پائیں گے اور پھر امام بھی آ جائے گا، اور پھر امت مسلمہ وہ بانکپن پائے گی کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی
किसी पत्थर के पीछे या दरख्त के पीछे छुप करके पनाह मांगना चाहेगा तो वो पत्थर मुसलमानों मुजाहिदों को बोल करके कहेगा इधर आ, ये जालिम मेरे पीछे छुपा हुआ है। वो दिन भी अल्लाह ताला ने हमें दिखाने हैं और पूरी उम्मत के ऊपर झंडा झूलेगा तो आमना के लाल का ही झूलेगा इंशाअल्लाह। आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बस में घुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी, शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली दरदाश ना हो जाएगी, आसमां सहर के नूर से होगा आईना पोश, जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वो वक्त इंशाअल्लाह आने वाला है, बस हमारा काम सफ़ें सीधी करनी है और सफ़ों को तरतीब देना है, अपने जज्बों को मरने नहीं देना है और ये जज्बे अपनी नस्लों में भी मुंतकिल करने हैं और अपनी नस्लों को बिठा करके हुजूर की अजमत की कहानी पढ़ा के जाना है। मैंने सीरिया के उन बच्चों को देखा तो मैं अपने बच्चों को बिठा लिया, मैंने कहा बेटे पूरी दुनिया के ऊपर हुजूर की नामूस पे हमला है, बताओ हम क्या करेंगे। तो मेरा 5 साल का बच्चा है, मुझे हमजा कहने लगा कि अब्बू ये जो तलवार आपने लटका के रखी है बैठक में, इसके मैं पेच खुद खोल सकता हूँ और ये मेरे हाथ में दे, उन जालिमों को मैं काटूंगा। मैंने कहा बेटे मुझे यही तुझसे तवक्को थी, इसलिए कि तेरे जिस्म के अंदर ख्वाजा दीन मोहम्मद मुस्तफ़ाई की गैरत का खून दौड़ रहा है और इंशाअल्लाह ये हमारी नस्लें उठेंगी और इस्लाम के गलबे का ख्वाब हम शर्मिंदा ताबीर करेंगे इंशाअल्लाह। तो अपने बच्चों को बिठाएं और उनको बताएं और उनको हुब्बे रसूल के जाम पिलाएं, उनके अंदर मोहब्बत रसूल अंधेल दें और उनके सीने के अंदर ये हरारत पैदा कर दें और वो उम्मत के लिए और नाम मोहम्मद के लिए हर कुर्बानी देने के लिए आमादा हो जाएं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा झूलता हुआ नजर आएगा। हमने अपने जज्बों को हर सूरत बेदार रखना है और अगर उन्होंने तौहीन की ज़बान खोली है तो करोड़ों इंसान हुजूर की मदा में ज़बानें खोल लें, सुबह शाम वजीफ़ा दरूद व सलाम का लबों पे जारी कर दें और हुजूर के नाम का झंडा उठाएं। ये गलियों में, ये चौकों में, ये बाज़ारों में ये एहतजाज, ये तो एक मामूली कैफियत है, हम तो इससे आगे भी अगर जान हम बेबस हैं, कर कुछ नहीं सकते। सच्ची बात है, हमारे अंदर जो जज्बों की कायनात है इनको कच्चा चबा जाएं कि जिन्होंने मेरे आका हुजूर नबी रहमत की तौहीन और तनकीस की है, इसलिए जो हमसे बन पड़ा, जो हमसे हो सका हमने वो जरूर करना है। वो क्या कहा था सौदा ने कि मजनू लैला से बाजी न ले सका पर सर तो दे सका, किस मुंह से करते हो दावा इश्क सौदा, तुमसे तो ये भी ना हो सका। हमने देखना है कि हम क्या करते हैं, इस हवाले से हमारे जज्बात क्या हैं। मुझे याद आई आज उम्मे अमारा, सारा दिन आज उम्मे अमारा की कहानियां मेरे ज़हन में गर्दिश करती रही। उम्मे अमारा ग़ज़वाए उहद की नामवर मुजाहिदा हैं कि जब भगदड़ मची और कुछ तो खून होने लगा और अजीब कैफियत बन गई तो उस वक्त हज़रत उम्मे अमारा खातून है तो इस जंग में साथ आई थी। किस काम के लिए आई थी कि कुछ जख्मियों की मरहम पट्टी करूंगी, लेकिन जब देखा कि हुजूर तन्हा है और तीरों की बरसात हो रही है, उम्मे अमारा तलवार लेके मैदान में आ गई और हुजूर नबी रहमत ने फरमाया कि मैं जिधर देखता था मुझे उम्मे अमारा ही नजर आती थी। अगर इधर से हमला होता आगे उम्मे अमारा खड़ी होती, अगर इधर से हमला होता तो उम्मे अमारा खड़ी होती। मैं कहता उम्मे अमारा तेरे नाम पे मेरी नस्लें कुर्बान, जिसने मोहम्मद अरबी की आबरू का पहरा दिया। अल्लाह अकबर। तुम्हारे जज्बे सच्चे हैं इंशाअल्लाह। शायद मगरब को भूल हो गई है, यहाँ एक एक बच्चा गाजी इल्मुद्दीन है, एक एक बच्चा अमर चीमा है। ये सादतमंदियों का सफर है, ये मगरब को भूल हो गई है। उसने किस कौम को छेड़ा है? इनकी गैरत मरी हुई नहीं है, उन्होंने कचौके दिए, जख्म दिए, उम्मत को मुआशी बुरहान में मुब्तला कर दिया। रोज पेट्रोल के बम हमारे ऊपर गिरते हैं लेकिन हम कभी मैदान में नहीं आए। लेकिन सारे मामलात के अंदर हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कमजोरी भी दिखा सकते हैं। अगर इस उन्वान से हम कमजोरी दिखाएं, हमारा बचता ही कुछ नहीं है, हमारा सब कुछ नाम मोहम्मद है। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है।
چھوڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فصوں، بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہم نے عہد غلامی کرنا ہے حضور علیہ السلام کے نام سے، اور انشاءاللہ یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ ورنہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جو حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے۔ یہ تاتاریوں کا دور ہے، جب بغداد کو اجاڑا گیا، امت کے سر کاٹے گئے، اور یہ حال تھا کہ منگول سردار نے کہا کسی مسلمان کا سر نہ ہو، اپنے فوجیوں کو کہا یہ تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے۔ ایک مینار تعمیر کرنا ہے کھوپڑیوں کا، اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھومتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو، اس کا سر کاٹے، لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا، کاٹ دیے گئے۔ دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا۔ یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی۔ اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا، جو لوگ تہہ خانوں میں چھپے تھے 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے پھر نکالی۔ پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر تاکہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں۔ اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لیوا ہو، تو اپنے خود سے باطنی کا اظہار کر دیا اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیص کا آغاز کیا۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کتا تیری توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ کتا نسلی کتا ہے۔ واقعی وہ نسلی تھا، اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے غیرت میں آ گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا۔ تو ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑوا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کے 70,000 اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ اپنے نبی کی آبرو کی یوں بھی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ عامر چیمہ یہ کام سر انجام دے گا؟ وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا، لیکن غلامی رسول کی سند لے کے پلٹا۔ میں نے غازی کے جنازے میں شرکت کی ہے، آپ نیٹ پہ جائیں اور وہاں اس کے جنازے کی تصویر دیکھیں، یا کہیں تصویر آپ کو میسر ہو۔ جنازہ لوگوں کی انگلیوں پہ، بھاری تابوت اور اس کے اندر اس کا جسد اطہر، لیکن ہاتھوں پہ نہیں ہے، آپ کو انگلیوں کے پوروں پہ نظر آئے گا۔ اور ایسے مناظر بھی دیکھنے والوں نے دیکھے کہ رش کی وجہ سے لوگ نیچے سے ہٹ بھی جاتے اور وہ پھر بھی ہواؤں میں تیرتا رہتا۔ آپ جا کے دیکھ لیں، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، بالکل انگلیوں کے پورے پہ میں خود شامل تھا، اور میری سمجھ میں اس وقت بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنا بھاری صندوق اور انگلیوں کے پوروں پہ۔ پھر ایک دن حضرت سعد بن معاذ کی کہانیاں پڑھ رہا تھا کہ ان کا جنازہ بڑا ہلکا تھا، تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ سعد کے جنازے کو صرف انسان ہی جو ہے وہ کندھا نہیں دے رہے، فرشتے بھی کندھا دے رہے ہیں۔ غازی کا جنازہ ایسے ہوا میں تیرتا تھا جس طرح پانی پہ کشتی تیرتی ہے۔ میں نے خود غازی کی قبر کی پائنتی پہ ایک سید زادے کو روتے دیکھا، اور وہ کیا رہا تھا، ربا میں تینوں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں کہنا ہے قدمہ دی مٹی ہی بنا دے۔ یہ سعادت مندی کی موت ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کی زندگی ہے، اور مسلمان اس کو اعزاز سمجھتا ہے۔ اس پورے حال میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ میں حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤں۔ ایک ایک شخص کے سینے کے اندر، میں سمجھتا ہوں میرا ہی سینہ ہے، لیکن نہیں، ہر شخص کا سینہ یہی ہے، اور ہر شخص کے اندر کے جذبات یہ یار یہ دھڑا کیا ہے زندگی میں حضور کے بغیر، سب کچھ حضور ہی ہیں، اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ حضور کی ذات ستودہ صفات۔ آپ کو جمعۃ المبارک کو جو کال دی گئی اس میں بھرپور شامل ہوں، جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں جو جلوس ہو بھرپور شامل ہوں، لوگوں کو ترغیب دیں، اور اس کو جو ہے وہ بہت بڑے سائز کے اندر جلوسوں کو منعقد کریں تاکہ مغرب کو پیغام جائے کہ یہ تھکے ہوئے، ماندے ہوئے، ہارے ہوئے، یہ جو ہے وہ معاشی بحرانوں کے پسے ہوئے لوگ جب بھی اپنے من کا سودا کرتے ہیں تو بازار مصطفیٰ میں